السلام علیکم جی پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو بہت ہی اہم باتیں بتانے والے ہیں۔ ہم جب بھی بتاتے ہیں آپ کو صرف اللہ کا کلام دیتے ہیں، اور اللہ کا کلام وہ بھی جو حق سچ ہے، قرآن کریم، ہم اس کی آیات دیتے ہیں۔ سورہ الانسان آیت نمبر 29 اللہ کیا کہتا ہے؟ بے شک ہی یہ ہے تذکرات نصیحت، فمن پس جو یشا چاہے، اتخذ پکڑ لے، الی طرف رب ہی اپنے رب ہی اس کے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہذہ تذکرات، یہ ہے بے شک یہ ہے ایک نصیحت۔ کون سی نصیحت؟ قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے یہ نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ نصیحت تو اس لیے ہوگی کہ جو کوئی اس کو سمجھے گا اس کے لیے تو نصیحت ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن شاء پس تو جو کوئی چاہے، اتخذ بنا لے، پکڑ لے، الی رب ہی سبیلا اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ کیونکہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے، یہ نصیحت سے بھرپور ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی نصیحت اس میں کی ہے تاکہ انسان اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لے، وہ کون سا راستہ ہے۔ پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی ہے۔ سورہ غافر ہے 40 نمبر، آیت ہے 53 اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا؟ وَلَقَدْ اور لقد بالتحقیق ہو چکا، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو، الہدا ہدایت، اورثنا ہم نے وارث بنایا، بنی اسرائیل کو۔ اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم کو، کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ جی ہاں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے قرآن کی دنیا اور ہے، ان ملاؤں کی ملاٹوں کی دنیا اور ہے۔ پھر اس کے آگے والی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ جو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت، و ذکرہ اور نصیحت۔ قرآن بھی ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولِ الْأَلْبَابِ کا مطلب ہے کہ عقل مندوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جو کتاب میں نے موسیٰ کو دی، بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، وہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت سے بھری ہوئی ہے، اور ذکر ہے، نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، جو سوچ سمجھ کر عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور اس کتاب کو سمجھتے ہیں۔ اسی کی آگے والی آیت 55 نمبر، اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی سے؟ فاصبر، پس صبر کر۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے فاصبر، بس صبر کر، بے شک وعدہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صبر کر، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر اور معافی مانگتا رہ، معافی طلب کر، استغفر کہتا رہ۔ کس کے لیے؟ لذنبک اپنے گناہوں کی۔ اللہ کہتا ہے نبی صبر کر، انشاءاللہ بے شک
اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہ۔ وسبح، اور تسبیح بیان کر، بحمد، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگتا رہ اپنے گناہوں کی۔ وسبح بحمد، اور تسبیح بیان کرتا رہے حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی۔ بالعشی، بالعشی، شام سے پہلے پہر، والابکار، اور صبح سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے۔ یہاں پر ترجمہ میں ان لوگوں نے صبح و شام لکھا ہے، یہ ترجمہ صبح و شام نہیں ہے، یہ شام سے پہلا پہر اور یہ صبح سے پہلے۔ جی، سورہ محمد غالباً یہ ہے 47 نمبر سورہ، 47 آیت نمبر ہے، آیت نمبر ہے 19۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَعْلَمْ، پس جان لو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی جان لو، انہ بے شک، وہ کون؟ اللہ، لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ، جان لو اے نبی، انہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ واستغفر، اور معافی مانگتا رہ، واستغفر، اور معافی مانگتا رہ، لذنبک، اپنے گناہوں کی۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی معافی مانگتا رہ اپنے گناہوں کی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان لانے والیوں کے لیے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، خوب جانتا ہے، متقلبکم، اے نبی تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو، جہاں جہاں تم جاتے ہو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو، جہاں پر تم رہتے ہو، تمہاری رہنے کی جگہ کو۔ اللہ کہتا ہے فعلم، پس جان لو اے نبی، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واستغفر لذنبک، واستغفر، معافی مانگتا رہ، معافی مانگ، لذنبک، اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے، والمؤمنات، اور ایمان لانے والیوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، خوب جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے کو، جہاں جہاں تم چلتے پھرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔ ومثواکم، اور جانتا ہے تمہارے ٹھکانے کو، تمہارے رہنے کی جگہ کو۔ سورہ الفتح یہ ہے 48 نمبر سورہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کی 48 نمبر سورہ کی آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا بے شک ہم، فتح دی ہم نے، لاکا تجھے، کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا بے شک ہم، فتح دی ہم نے، لاکا تجھے، اے نبی تجھے، فتحن،
فتح مبیناً کھلی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے فتح دی تجھے، اور فتح بھی ایسی دی کہ کھلی فتح دی۔ ترجمہ کرنے والے کا مطلب بھی وہی ہے کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اس نے فتح کا لفظ ایک بار بولا ہے، لیکن ہم وہ کہتے ہیں جو لفظ با لفظ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا، بے شک ہم فتحنا، ایک بار آ گیا فتحنا، ہم نے فتح دی، لکا تجھے، پھر دوسری بار آ گیا فتحن، فتح دی، مبیناً کھلی۔ اللہ نے 2 بار کہا ہے یہاں پہ۔ پھر اس سے آگے کیا کہا ہے اللہ نے؟ اسی کے آگے والی آیت میں اللہ کہتا ہے، وہ اسی کے آگے والی آیت میں وہ 1 نمبر آیت تھی، یہ آیت نمبر ہے 2 نمبر الفتح کی، لے تاکہ یغفر لکا، تاکہ بخش دے، معاف کر دے، کون؟ اللہ، لکا تمہارے لیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں کھلی فتح دی اور کھلی فتح دی۔ لے یغفر لکا، تاکہ بخش دے تجھے، معاف کر دے تیرے لیے، اللہ ما جو تقدما تم سے پہلے ہو گئے، کیا؟ من سے، ذنب کا، تمہارے گناہوں سے۔ اللہ کہتا ہے لیغفر لکا، تاکہ معاف کر دے اللہ ما تقدم من ذنب کا، کہ اے نبی جو تم سے گناہ پہلے ہو چکے، نبوت آنے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تاکہ میں تمہارے وہ گناہ بخش دوں جو نبوت دینے سے پہلے تم سے سرزد ہوئے، اور ماں جو تخرا، جو بعد میں گناہ ہوئے ان کو بھی بخش دوں، ان کو بھی معاف کر دوں، وَيُتِمَّ، اور تمام کر دوں اور پورا کر دوں، نعمتہ کہ وہ اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کر دے، علیکا تم پر، اللہ اپنی نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دے، وَيَهْدِيَكَ، اور یہدیاکا، اور ہدایت دے تجھے، کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون ہدایت دے؟ اللہ۔ کس چیز کی؟ صراطاً، راستے کی، صراطاً راستہ، کون سا راستہ؟ مستقیماً، سیدھے راستے کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اپنے، تاکہ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے تمہارے ان گناہوں کو جو تم سے پہلے ہو چکے، وحی آنے سے پہلے ہو چکے، نبوت پانے سے پہلے ہو چکے، ان کو بھی، اور جو بعد میں تم سے گناہ ہوئے ان کو بھی معاف کرے اور تمام کر دے، پوری کر دے وہ اپنی نعمتوں کو۔ کون؟ اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کر دے، علیکا تم پر، نبی پر، وَيَهْدِيَكَ، اور وہ ہدایت دے تجھے، کسے؟ اللہ ہدایت دے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صراطاً راستے کی، مستقیماً سیدھے راستے کی۔ جی پیارے بھائیو، یہ ہے قرآن، یہ قرآن کی دنیا ہے۔ معافی جس نے بھی مانگنی ہے صرف اللہ سے، توبہ کرنا ہے صرف اللہ سے، کوئی دربار والوں نے، کوئی انسانوں نے، کوئی انبیاء نے، نبیوں نے بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور انسانوں نے بھی اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے۔ جی قرآن تو بار بار یہی کہتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہ بد وقت مفتی، ملا، مولانا، ملاٹے یہ چھپاتے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، جبکہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہی آیات ملاٹے، مولانا، مفتی آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کون سے احکام ہیں۔
اللہ اسی لیے تو کہتا ہے ہدن ہدایت ہے، و ذکرہ اور یہ نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے۔ تو پیارے بھائیو، آپ کی نماز کیسی، ان ملاٹوں ملاؤں کی نماز کیسی؟ آپ کو نماز کے لیے پانچ وقت نمازوں کے لیے مسجدوں میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ امام آپ کو قرآن سنائے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور آپ قرآن کی آیات سے ہدایت پکڑیں۔ نہ آپ کے ملا کو، ملاٹے کو، مولانا کو اس آیت کا پتہ ہے، نہ وہ سمجھا، نہ اس نے ہدایت لی بدبخت نے، اور نہ ہی نمازیوں کو پتہ ہے، نہ ہی انہوں نے سنی، نہ ہی انہوں نے سمجھا، اور نہ ہی وہ ہدایت پکڑ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔